وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ تو اختلاف کی یہ نوعیت ہوتی ہے وہ اجتہادی ہوتی ہے۔ اجتہادی اختلاف پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم مستقل نشست رکھیں گے جو زیادہ تر تو اہل علم ہی اس کو سمجھ سکیں گے، لیکن ویسے آپ کو بتا دوں اجتہادی اختلاف کی بنیادی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ اخذ کیا، ایک مسئلہ اجتہادی طور پر نکالا اور اس کی ایک آپ نے پریسیڈنٹ بنائی، ایویڈنس بنائی، جس کو ہم مقیس علیہ کہہ دیتے ہیں، سمجھائی، کہ جس بنیاد پر آپ نے ایک چیز کو اٹھایا۔ جیسے شراب حرام ہے تو اس دور میں ہیروین تو نہیں تھی نا، لیکن ہیروین بھی حرام ہے، ہیروین کو آپ شراب پہ قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دور میں ہیروین تو نہیں تھی، ہیروین تو آج کی پیداوار ہے، ہیروین کو آپ شراب پہ قیاس کرتے ہوئے حرام کہتے ہیں۔ تو ہیروین کی حرام ہونے کی دلیل دراصل شراب کا حرام ہونا ہے۔ یہ اجتہاد عقلی اجتہاد کہلاتا ہے۔ اور ایک اجتہاد وہ ہوتا ہے جو خود تعبیر و تشریح کے اختلاف ہوتا ہے، جیسے سپریم کورٹ کو تعبیر و دستور کی تعبیر و تشریح کا اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ الفاظ کی گیم ہوتی ہے کہ آپ ایک لفظ کو کیسے سمجھ رہے ہیں، اس کے موقع محل کو دیکھتے ہوئے اور اس کے لٹرل میننگ کو دیکھتے ہوئے، اس کے ٹیکنیکل میننگز کو دیکھتے ہوئے یہاں اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ لٹرل میننگ میں اختلاف آ جاتا ہے، ٹیکنیکل میننگ میں بھی اختلاف آ سکتا ہے، موقع محل کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اجتہاد بیانی کہلاتا ہے۔ جیسے عدت، مطلقہ کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہیں۔ قروء قر کی جمع ہے۔ قروء کسے کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماہواری ہے، اور شوافع حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد طہور ہے، پاکی کے ایام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اختلاف خود لفظ قروء کے اندر ہے، کوئی اور مقیس علیہ نہیں ہے کہ جس بنیاد پر آپ نے کسی کو ایگزامپل بنا کے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اجتہاد بیانی کہلاتا ہے۔ خیر یہ بات غیر ضروری تھی لیکن میں نے ویسے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو یہاں مقصد صرف اتنا کہنا ہے کہ اختلاف کی ایک صورت اجتہادی اختلاف کی ہوتی ہے، اور اجتہادی اختلاف میں حق دونوں جانب ہوتا ہے، یا کم سے کم آپ اتنا سمجھ لیں کہ اجتہادی اختلاف کی صورت میں کوئی فریق خود کو یقینی طور پر حق سمجھتے ہوئے فریق مخالف کو باطل تصور نہیں کر سکتا، بس یہ سمجھ لیں۔ اجتہادی اختلاف میں آپ اپنی اوپینین کو پریورٹی دیتے ہیں، آپ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسری رائے کو آپ غلط نہیں کہتے بلکہ مرجو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پریفریبل نہیں ہے، پریفریبل ہماری رائے، بس آپ اسے غلط نہیں کہتے۔ کتنا توازن ہے دین میں۔ ایسا اختلاف جو اجتہادی ہوتا ہے، فروعی ہوتا ہے، چھوٹا اختلاف ہوتا ہے، اور ایسا اختلاف جو کفر و اسلام کی بنیاد نہیں بنتا، جس پر کفر و اسلام کا دار و مدار نہیں ہوتا، ایسا اختلاف، اجتہادی اختلاف قابل احترام ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک مچھلی سے زائد جانور بھی حلال ہے، یہاں تک کہ امام مالک کے نزدیک سمندر کا سور بھی حلال ہے۔ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ سور کو حلال کہہ رہے ہیں، قرآن تو سور کو حرام سمجھتا ہے، خنزیر کو، تو کیا کمال کا جواب دیا امام مالک نے، کہا انتم تسمونہ، اس سمندری جانور کا نام سور تم نے رکھا، اللہ نے نہیں رکھا۔ سور تو خشکی کا جانور ہے، تم نے اس کی 2-3 چیزوں کو ملتی ملاتی دیکھ لی، کوئی شباہت دیکھ لی، تم نے اس کا نام سور رکھ لیا۔ بھائی خنزیر تو خشکی کا جانور ہے، سمندر کا جانور ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے تھے دریائی گھوڑا، تو ہم نے تھوڑی بہت مشابہت دیکھتے ہوئے دریائی گھوڑا نام رکھ دیا نا، وہ گھوڑا تو نہیں ہے۔ تو امام مالک سمندر کے ہر جانور کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو اختلاف کی برکت سمجھانا چاہتا ہوں، صرف چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ اب آپ ایک ایسے جزیرے میں چلے جائیں جہاں کی خوراک، جہاں کی معاشی بنیاد سمندری خوراک کے علاوہ، سمندری جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
اب اگر آپ وہاں حنفی مسلک چلائیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی جائز ہے، اور وہاں مچھلی اس مقدار میں ہو ہی نہ، باقی جانور سمندری بہت بڑی تعداد میں ہوں، اگر وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو لے لیں تو وہاں بھوکے مریں، اور اگر وہ امام مالک کے مسلک کو لے لیں تو آرام سے زندگی گزاریں، وہاں حنفی مسلک کے علماء بھی کہیں گے کہ تم امام ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل نہ کرو، بلکہ امام مالک کی رائے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے جو چیز ہاتھ لگتی سمندر کی وہ کھا لو۔ یہ ہے اختلاف کی برکت۔ اسی طرح چھوٹی سی بات مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں، کئی دفعہ رہا نہیں جاتا، بات کرنی پڑ جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کئی دفعہ میں مختصر بات کروں لیکن بات طول پکڑ لیتی ہے۔ چھوٹی سی مثال آج کی میں اسلامک بینکنگ اور فائنانس کی دیتا ہوں۔ اگر آپ صرف حنفیت کو لے کے بیٹھ جائیں، نہیں جی ہم نے تو اسلامک بینک کے اندر حنفی اصول سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، تو پہلا سوال ہے حنفی اصول آسمان سے اترے ہیں؟ میں خود حنفی ہوں، بات یاد رکھیں، حنفی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حنفی اصول کوئی آسمان سے اترے ہیں جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو؟ یا شافی اصول کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو؟ لوگ جا رہے ہیں حرام کی طرف اور حرام میں لت پت ہو کے مر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری میں حنفیت سے باہر نہ نکلوں۔ جب مجھے ایم فل میں پڑھانے کا موقع ملا اسلامک بینکنگ کو، تو میں حدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا بڑا مطالعہ کیا، اور اسی طرح ان کی رائے سے جو اختلاف رکھتے ہیں بعض مفتیان حضرات، میں نے ایک قابل ذکر مفتی صاحب ہیں لاہور کے، مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، چلے نام لے لیا، تو میں نے ان کی رائے کو بھی ان سے رابطے میں رہ کر ان کی رائے کو بھی سامنے میں نے رکھا، سمجھے، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی رائے مجھے زیادہ بہتر لگی، میں نے اسی کو زیادہ اپنایا۔ تو ایک دفعہ میں نے مفتی ڈاکٹر عبدالواحد مرحوم صاحب سے فون پہ بات کی کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تو اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو حضرت نے مرحوم نے مجھے برجستہ جواب دیا کہ ہم اتنے وسیع الظرف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کہنے کی یہ ہے، آپ کو صرف میں کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، دونوں حضرات میرے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور میں نے تو استفادہ دونوں سے کیا ہے، لیکن حضرت تقی صاحب سے زیادہ کیا ہے، اور میں حضرت تقی صاحب کی براہ راست شاگردی میں کبھی نہیں آ سکا، لیکن خود کو شاگرد اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی کتب سے بہت استفادہ کیا ہے، اور الحمدللہ آج بھی ان کی کتب سے استفادہ کرتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہاں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اور حنفی اصول کو آپ قرآن کی آیت کا درجہ دے دیں، حدیث صحیح کا درجہ دے کے باہر نہ نکلے اور امت جناب علی حرام میں لت پت ہو، یہ کوئی متوازن رائے نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو چھوٹ دینی ہوگی۔ جہاں ضروری مسائل میں آپ کو حنفیت سے باہر نکلنا ہوگا، شافعیت کو، مالکیت کو، دیگر مسالک کو لینا ہوگا، بلکہ وہ ائمہ مجتہدین جن کو عوام نہیں جانتے، اہل علم جانتے ہیں، بڑے بڑے حضرت سفیان ثوری کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے اور بھی ہیں، ان کی رائے ان کی کتب کیا کہتے ہیں فقہی کتب میں ان کی موجود ہیں، ان کو لے کے اسلامک بینکنگ کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اب کیا یہ اختلاف رحمت نہیں ہوا کہ ایک غیر حنفی نے اختلاف کیا، آج آپ کو ضرورت پڑ گئی اسلامک بینکنگ میں تو آپ نے حنفیت سے باہر نکلتے ہوئے ان کی اختلاف کو لے کے اسلامک بینک کا مسئلہ حل کر دیا۔ اگر وہ اختلاف نہ کرتے اور حنفی رائے پہ قائم رہتے، ایک قسم کا کانسنسس ہو جاتا، تو آپ باہر کیسے نکلتے؟ آپ اسلامک بینک کے مسائل کو کیسے حل کرتے؟ یہ خدا کا ایک تکوینی نظام ہے، خدا نے ایک ایسا تکوینی نظام بنا دیا، مختلف ائمہ مجتہدین پیدا ہو گئے، مختلف مزاج اور مختلف طبائع کے پیدا ہو گئے، ان کے مستدلات مختلف تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں اختلاف پیدا ہوا، اور ان کا اجتہاد جو مختلف ادوار دنیا میں آتے رہے، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اجتہاد سے اہل علم مستفید ہوتے رہے، عوام مستفید ہوتی رہی، اور تا قیامت یہ ایسا ہوتا رہے گا، یاد رکھیے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ اجتہادی اختلاف رحمت ہے، اجتہادی اختلاف قابل احترام ہوتا ہے، لیکن ایسا اجتہادی اختلاف ہمہ وقت منبر رسول پر بیان کرنے کا نہیں ہوتا، اور ایسے اختلاف میں شدت اختیار کرنا غلط ہوتا ہے۔ البتہ اپنی دلیل بیان کر کے اپنے مسلک کو واضح کرنا اس شرط کے ساتھ کہ دوسرا مسلک بھی غلط نہیں، یہ مناسب ہوتا ہے۔ اب ایک امام صاحب منبر پر بیٹھ جائیں،
فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، آمین بالجہر کرنے والے غلط ہیں، تو یہ شدت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح برعکس کوئی امام صاحب خطیب صاحب بیٹھ جائیں، فاتحہ بالکل نہیں پڑھنی اور آمین آہستہ کہنا ہے، جو آمین زور سے کہے گا وہ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، دین کے مزاج سے متصادم باتیں ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کے لیے من کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان اجتہادی اختلاف سے اپنے آپ کو بلند کر لیں۔ ہاں پریورٹی ہوتی ہے، میں رفع دین نہیں کرتا، لیکن رفع دین کرنے والے کو دیکھ کے میرے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ ظرف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نا بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو یہ ظرف عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا